سفر اور اس کے آخری بدھ کے حوالے سے، جو آج آخری بدھ ہے، اس حوالے سے پاکستان اور ہندوستان اور زمانہ جاہلیت کے عرب کے لوگ کچھ ایسی نظریات انہوں نے بنائے تھے کہ جو مسلسل ہمارے معاشرے کے اندر چلی آ رہی ہے۔ میں حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ ایسی باتیں ہوا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رد کے لیے یہ فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سختی سے رد فرمایا کہ یہ لوگوں کے اندر جو بدشگونی اور سفر کے حوالے سے ان کو منحوس سمجھنا یہ بالکل ہی غلط ہے، اس بات کا آپ نے رد فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 135 پر۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے، اور اسی طرح فتاوی ہندیہ کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 پر یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ سفر کے دن چونکہ آخری بدھ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر و تفریح کے لیے گئے اور انہوں نے جو ہے نا صحت پائی، اور پھر انہوں نے غسل کیا اور کچھ پکایا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ساری باتیں فتاوی امجدیہ، فتاوی ہندیہ اور اسی طرح بہار شریعت، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو یہ بہت زیادہ اس پر توجہ دی جاتی ہے اور بہت عقیدت و عرف سے منایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نظریے سے چوریا بناتا ہے آخری بدھ کے حوالے، آخری بدھ کو، یا پوڑیاں پکاتا ہے تو یہ بالکل بے اصل ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی اصالِ ثواب کے لیے کرتا ہے تو پھر بھی اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی اور دن مختص کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے کے اندر سے نہیں جا رہی ہیں کہ وہ 13 تیزی کے حوالے سے بھی ایک نظریہ ہے کہ سفر کے پہلے 13 دن بہت تیز ہوتے ہیں، بہت سختیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے دل کے اندر کوئی بدشگونی آئے، کوئی تمہارے نظریات کے اندر کوئی ایسی بات آئے، تمہیں جو ہے کوئی ایسا لگے کہ یہ کام ایسا نہیں ہوگا، تو اس کو کر گزرو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے کر گزرو، تو پھر وہ تمہیں کبھی بھی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو بنایا ہے، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دنوں پر جو ہے اعتراض کر رہے ہو، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحت یاب ہونا یہ بھی کسی اس سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی ایسی باتیں ہیں وہ اپنے گھروں سے اس کو ختم کریں، تاکہ ہماری مشابہت کسی سے نہ ہو۔ اور یہ بہت لازمی ہے کہ آپ اس پیغام کو ہر کونے تک پہنچائیں کہ جس غلط نظریات کے اندر ہم مبتلا ہے، جو غلط چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کو ہم مٹا سکیں۔ وگرنہ پھر فائدہ کیا ہے ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا ایمان لے آنا؟ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بہت بدصورت ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے بنانے والے پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ بنانے والا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بہت خوبصورت صورت میں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو آیا آپ دنوں پہ اعتراض کر کے اس رب ذوالجلال کے پر اعتراض کر رہے ہو؟ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے گھروں کو اور عورتوں کو سمجھاؤ کہ غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہے جو ہندوستان سے ہمارے ہاں منتقل ہوئی ہیں۔ اور لہٰذا میں پھر گزارش کروں گا کہ آج کے دن اس نظریے سے چوریاں پکانا کہ اس دن حضور صحت یاب ہوتی بالکل غلط ہے۔ اس دن یہ کام نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں اس فعل سے۔